بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ تازہ ترین اطلاعات. پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ انتہائی گھمبیر ہونے جا رہا ہے. آپ میرا خیال ہے کہ پچھلے جو کچھ ہو چکا ہے، شاید آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے آپ اس کو بھی بھول جائیں گے. اس کی ریزن ہے کہ لڑائی دو بدو ہے، اور اب ٹیمپرامنٹ جو ہے، شارٹ ٹیمپر لوگ ہیں، ٹیمپرامنٹ لوز کر چکے ہیں، اور جو نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ نتائج حاصل ہو نہیں رہے. اور اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے عوام 25 کروڑ کے عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کس طریقے سے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے لڑائی جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور انتہائی خونی ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. شہید ارشد شریف کے قتل سے لے کے اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان میں اور ہمارے وطن عزیز میں، وہ میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. بہرحال ذرا ہوش سے اگر کام لیا جائے گا، ہوش کے ناخن لیے جائیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر ضد، اناد، بغض، انتقام، حسد، جلن، اگر آپ انہی کو اصول بنا لیں گے اور اسی مائنڈ کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے. پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی بتاتا ہوں، آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو تمام جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. ہم خود تو ایک مصیبت کا شکار ہیں ہی اور مشکل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ اپنی آواز جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہیں، اور شاید ہماری کوئی آواز سن لے اور کسی کے کوئی ٹھنڈے دل سے اگر سوچے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے اور وہ اپنے فیصلوں کو ریویو کریں اور ایسے فیصلے کریں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، پاکستانی قوم کو فائدہ ہو، پاکستان کے نظام کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ایک انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک مسلسل جو پچھلے 14 ماہ سے شکست خوردہ عناصر ہیں وہ سارے جمع ہوئے ہیں. 14 جماعتیں بنا لیں، پھر 15 جماعتیں بنا لیں، پھر 16 جماعتیں ہو جائیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے. نمبر 1 تو کل رات جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے سردار لطیف خان کھوسہ اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، سینئر موسٹ، وہ ایک آواز بلند کر رہے ہیں. ایک لطیف خان کھوسہ صاحب کر رہے تھے اور دوسرے چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، اظہر صدیق صاحب ہیں، اور یہ سارے کے سارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں. زبیری صاحب، اشتیاق صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے. وکلا جو ہیں وہ ایک ایسا پریشر گروپ ہوتا ہے اور ایسی سالڈ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ جب آ جاتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ اور وہ جب لیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ چیزیں ذرا اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کہ بینچ اور بار یہ دو اگر مضبوط ہو جائیں تو پھر بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر جو ہے، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر، خواہ وہ سویلین ہو خواہ وہ فوجی ہو، وہ پھر ٹھہر نہیں سکتا، وہ نہیں ٹھہر سکتا. اس لیے جو سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ وکلا جو ہے وہ متحرک ہو رہے ہیں، وکلا تنظیمیں متحرک ہو رہے ہیں، وکلا قیادت جو ہے وہ میدان میں آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر خانے کچھ چیزیں ہیں، اندر خانے کچھ چیزیں ہیں، کچھ انفارمیشن ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور کچھ کانسپریسیز ہیں بہت ہی خوفناک قسم کی، وہ بھی اندر لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، جو باخبر حلقے ہیں ان تک پہنچ چکی ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں یہ سارے کے سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. یہ میڈیا پرسنس کو بھی پتہ ہے، جو جاننے والے جو ذرا اچھے جرنلسٹ ہیں وہ -1، باقی سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کتنا خوفناک منظر وہ دیکھ رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے، ذاتی سروائیول کی جنگ ہے، اور ذاتی سروائیول کی جنگ میں ہر کوئی چھپا ہوا ہے، اپنے اپنے قبیلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہتے ہیں تو فوراً قبیلے کے پیچھے چلا جاتا ہے. یہ ہمارے قبیلے کو کچھ کہہ دیا جی ہمارا قبیلہ خطرے میں آ گیا. نہیں، قبیلہ نہیں خطرے میں آیا، وہ قبیلہ کوئی خطرے میں نہیں آیا. پاکستان کا آئین اتنا تگڑا ہے، پاکستان کا نظام اتنا تگڑا ہے کہ کوئی قبیلہ خطرے میں نہیں ہے آج تک، بلکہ انڈیویجولز ضرور خطرے میں ہیں. وہ پی ڈی ایم کے 14 جماعتی حکمراں اتحاد سے لے کے باقی سارے انڈیویجول جو بھی آئین سے ٹکرائے گا اور جو بھی قبیلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا وہ خطرے میں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو بہرحال سردار لطیف خان کھوسہ ان کے گھر پہ کل فائرنگ ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت ہی تگڑی آواز، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب تو جیسے ہی کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی تھی چلنا، ان کو بھی برا بھلا کہنا، پرانی چیزیں نکال کے چلانا شروع کر دیں. تو ایک ہے
ایک پروپیگنڈا سیل ہے انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا، تو وہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں اور وہ سارے سب کو سب کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو اچھا نہیں نظر آنے دینا، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کل چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے بھی اپنی ساری روداد سنائی، وہ بھی سننے والی ہے کہ کس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کو کس طریقے سے تکالیف دی جا رہی ہیں، ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، مقصد ہے کہ آپ اپنی زبان بندی کریں اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں، اور یہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیں، پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے مل جائیں اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے ان سے مطالبہ، وہ نہیں پورا کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب 77 ایئرز اولڈ ہیں، 77 ایئرز اولڈ، ان کی ساری عمر گزر گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ساری عمر گزر گئی، اور وہ تھے ایسے سیاستدان تھے جو کہتے تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو کہ وردی سمیت آپ کو ہم 1000 بار صدر منتخب کروائیں گے، ایسے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، وہ بھی اس وقت جیل میں 5.5 فٹ کے سیل میں پڑے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ نہیں سکتے، کال کوٹڑی میں پڑے ہیں، ان کو کوئی بیڈ نہیں دیا ہوا، کچھ نہیں دیا ہوا، چارپائی نہیں دی ہوئی، بیڈ تو نہیں، چارپائی بھی نہیں دی ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ علی محمد خان، اپنا شہریار افریدی اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، یہ سارے کے سارے لوگ، بے شمار لوگ پڑھے ہیں، میاں محمود رشید، اگر کوئی میں نام رہ گیا تو، عمر سرفراز گورنر سابق، یہ سارے پڑھے ہیں اور ان کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ پھر مقدمات میں مقدمات درج ہو رہے ہیں اور صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، مخالفین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس طریقے سے چیزیں قابو میں آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ اور یہ جو تازہ ویو آئی ہے اور مزید پریشر آنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ نئی پارٹی آئی پی پی لانچ کی گئی بڑے چاؤ کے ساتھ، وہ 9 مئی کے بطن سے وہ پارٹی نکلی ہے، جس نے وہ لکھ کے دے دیا وہ بری ذمہ قرار پایا اور لیڈر قرار پایا، اور جو 9 مئی کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، سردار لطیف خان کھوسہ ہیں، اور حامد خان صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، جو بھی ہیں وہ، اگر میں ایڈوکیٹ باجوہ کی بات کر رہا ہوں، اظہر صدیق صاحب ہیں، وہ جو بھی سوال اٹھاتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے وہ زیر عتاب آ جاتا ہے۔ یہی صاحب صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بھائی انویسٹیگیشن تو کروا لیں، انویسٹیگیشن کروانے کے بعد جو مجرم ہے اس کو سزا دیں، کوئی نہیں منع کر رہا۔ بہرحال نئی پارٹی بن گئی۔ نئی پارٹی جب بنی ہے تو اس کے جو قائد ہیں، قائد نئی پارٹی آئی پی پی، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں، آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، تو ان کے جو قائد ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، بیرون ملک ہیں ترین صاحب، اور 2 ہفتے کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ نئی پارٹی بنی ہے اور نئی پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا، پورے ملک میں لانچ کرنا تھا، اور بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کرنی تھی، جلسہ کرنا تھا، سب کچھ کرنا تھا، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں ادھر لندن میں آ گئے ہیں۔ اب لندن میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ترین صاحب بھی سمجھدار ہیں، بڑے پرانے ہیں، اور ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ ان کو ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ان کے ساتھ ان سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ نئی پارٹی جو ہے وہ عوام میں پذیرائی حاصل کر لے گی؟ کیا کوئی سیٹیں؟ تو ریزلٹس یہ ہیں کہ ایک بھی سیٹ آئی پی پی کو نہیں مل رہی، ایک بھی سیٹ الیکشن کے صورت میں ایک بھی آئی پی پی کو سیٹ نہیں مل رہی۔ یہ ریزلٹس ہیں، یہ اسیسمنٹس ہیں، یہ سبمٹ کروا دی گئی ہیں۔ اور جب آئی پی پی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئے ہیں اپنا نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں کہ جناب ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کوئی 2 4 6 سیٹیں چھوڑ دیں ہمارے لیے۔ پھر یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے آئے، جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور ان کو زبردستی وہاں پہ بٹھایا گیا، وہ سارے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور تمام عہدے کس کے پاس ہیں؟ وہ ہیں جو عمران خان کو گالیاں دے گا، عمران خان کو گالیاں دے گا، عمران خان کی ذات پہ، ان کی اہلیہ پہ کیچڑ اچھالے گا، ان کو عہدے دیے گئے، وہی ایک ایجنڈا بنا دیا گیا آئی پی پی کا۔ اب یہ آئی پی پی کا ایجنڈا چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں رہا۔ پی ڈی ایم اس وقت بھی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تمام انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم الیکشن نہیں جیت رہی، یہ سروے ہے تمام انٹیلیجنس اداروں کا۔ باقی چھوڑ دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں، آپ صحافی کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، پی ڈی ایم الیکشن نہیں جیت رہی۔ اور اس میں جتنی بھی جماعتیں بشمول پی ایم ایل این، ان کے پاس نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے۔ پی ڈی ایم سے زیادہ سٹرانگ پوزیشن پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ اس کا جو ووٹ بینک ہے، اس کا بیس ہے،
اس کا بیس ہے سندھ، وہ سندھ میں محفوظ ترین ہے پیپلز پارٹی، محفوظ ترین جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جس کا بیس کیمپ تگڑا محفوظ ہے، دوسرے بڑے صوبے میں اس کی حکومت ہے، اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زرداری صاحب کو بھی وہ مکھن سے بال کی طرح وہ کہتے ہیں نکال دیں، صرف نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں اور جناب مریم صاحبہ کو لے کے آئیں، جناب مسلم لیگ نواز کو کھڑا کریں، تگڑا کریں اور ان کو کھڑا کریں، کیونکہ یہ ہے وہ، اگر ان کو نہیں کھڑا کریں گے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی، وہ عمران خان دشمنی میں اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک نون لیگ جا چکی ہے اور جس حد تک نون لیگ جائے گی، کیونکہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس کو سپورٹ کس نے کیا تھا؟ جنرل ضیاء صاحب کو اس سپورٹ کیا تھا، اور پھر ساری لاٹ کو لیڈ کس نے کیا تھا اینٹی بھٹو کو؟ وہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، شریف فیملی نے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ خاندان جو ہے اس کو ہم کریں، کھڑا کریں، اور باقی سارے اس کے گناہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، اور یہ بعد میں بھی ہم حساب برابر کریں، تو ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور زرداری صاحب چونکہ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک وہ زیادہ اسٹرانگ جماعت ہے، اگر پیپلز پارٹی کو لے کے آئے تو پیپلز پارٹی ایک لبرل ہے، ڈیموکریٹ ہے، اور ان کی جڑیں ہیں پوری دنیا میں، اور ان کے ہیں لنکس ہیں، وہ کھیل کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کو ہم ریپیٹ کروا دیتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، باقی نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کرتے ہیں، مریم صاحبہ کو بھی فارغ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب زندہ باد، تو ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا، جب رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اور پھر ہوگا مار دھاڑ، مقدمے درج کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، اور اس کے بعد ایک مصنوعی طریقے سے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سچویشن کیا کنٹرول میں آ جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن کنٹرول میں ہوگی، صورتحال کو قابو میں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اب نئی پارٹی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP ہو گئی ہے زیرو۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب ذرا کوئی ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو نیا تجربہ کیا ہوگا؟ نیا تجربہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی تو عمران خان صاحب کو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سائڈ پہ نہیں ہونا۔ اب عمران خان صاحب کو 3-4 چیزوں سے ڈرایا جا رہا تھا، وہ آخر میں وہ مقدمات سے ڈرایا جا رہا تھا، تو مقدمات سے یہ مسئلہ یہاں بھی نہیں رکنا، اس سے آگے کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہاں نہیں رکنا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹرائل کریں، آئیں، مقدمات شروع، وہ اپیئر ہو رہے ہیں، DIT کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، عدالتوں کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر ان پہ اعتراض تھا کہ یہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے تمام کارکنان کو، تمام رہنماؤں کو کہا بالکل چھٹی کریں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مارنا ہے ماریں، گرفتار کرنا ہے گرفتار کرنا ہے، اٹھانا ہے اٹھائیں، جو کرنا کریں، مجھے کرنے دیں۔ وہ بھی خود چھوڑ دیا، اب وہ عدالتوں میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں، اب وہ GIT کے سامنے بھی اپیئر ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی، ان کے خلاف کوئی 200 مقدمات درج ہو چکے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میڈیا، سارے میڈیا پرسن نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوائے ایک بھانڈ کے؟ ایک بھانڈ ہے وہ بس ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے خلاف، اپنی ہی کمیونٹی کے خلاف، وہ جو بھی جس پہ بھی مصیبت آتی ہے وہ بھانڈ آتے ہیں میدان میں۔ اور انہوں نے شہید ارشد شریف کا بھی مذاق اڑایا تھا، شہید ارشد شریف جب بیرون ملک چھوڑ کے گئے تو ان کا مذاق اڑایا تھا، اور اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی آئی، اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا ان کو کبھی شرمندہ ہوتے ہوئے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی صورتحال بدستور گمبھیر ہے، PDM کے پلے کچھ نہیں رہا، اور اب ریویو کیا جا رہا ہے، IPP فارغ ہو چکی ہے، کچھ نہیں مل رہا سوائے گالم گلوچ کے، کیچڑ اچھالنے کے۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔